بڑی حویلی میں دلہن بن کر جانے والی آمنہ جس حویلی میں گئی، اس حویلی میں رہنے والا ہر شخص اس حد تک تکبر میں رہتا تھا، غرور میں رہتا تھا کہ جیسا لائف سٹائل ہمارا ہے ایسا لائف سٹائل تو کسی کا ہے ہی نہیں۔ اور آمنہ کو بار بار یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ ہم نے تم پر احسان کیا، تمہیں ایک غریب جھونپڑی سے اٹھا کر ہم جس حویلی میں لے آئے ہیں، تمہیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تم ایک غریب لڑکی تھی، ہم نے تمہیں امیر بنا دیا۔ جناب علی، آمنہ کا صبر، کیونکہ ہر وقت یہ تانا سننے کو ملتا تھا اور ہمیشہ آمنہ صبر کرتی تھی، اپنے باپ کی دی ہوئی تربیت کو فالو کرتی تھی کہ باپ نے کہا تھا بیٹا کبھی بھی نہ تکبر میں آنا نہ غرور میں آنا، اور ہاں اگر کوئی ظلم کرے تو صبر سے خاموشی سے کام لینا۔ آمنہ کی سٹوری میں آپ سے شیئر کروں گا جناب علی۔ آمنہ جس کا تعلق ایک ایسے غریب گھرانے سے تھا، جب آمنہ کے گھر بڑی حویلی میں رہنے والے امیروں کا رشتہ پہنچا، آمنہ کے گھر والے حیران کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ یہ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ آمنہ جو کہ دکھنے میں خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، کسی علاقے میں رہتے ہوں، کسی گاؤں میں رہتے ہوں، تو گاؤں میں ایک ایسا لازمی گھر ہوتا ہے جو پورے گاؤں میں مشہور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک تو گھر بڑا خوبصورت بنا ہوتا ہے، حویلی ہوتی ہے، بڑا گھر ہوتا ہے، اور اس گھر میں رہنے والے لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں کہ سارا گاؤں ان گھر والوں کی مثال دیتا ہے کہ فلاں دی کوٹھی بڑی وڈی ہے، فلاں دی کوٹھی چ مہنگی تو مہنگی گڈی کھلوتی ہوندی ہے، یعنی اس طرح کی گفتگو گاؤں دیہاتوں میں کی جاتی ہے۔ اب جناب علی، آمنہ کے لیے سب سے پہلی حیران کن بات تو یہ تھی کہ رشتہ کیسے آ گیا۔ جب رشتہ پہنچا تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے اس گھر کی دلہن بنانا، وگرنہ ایسے اسباب پیدا کرنا کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ جناب علی، آمنہ کا رشتہ طے پا گیا، شادی ہو گئی۔ شادی کے پہلے دن ہی جب آمنہ دلہن بن کر حویلی میں پہنچی تو اس سے پہلے باپ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹی کو کہا کہ بیٹا مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، کیونکہ جو فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، رشتہ جہاں کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے مستقبل میں تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بیٹا صبر سے کام لینا، بیٹا خاموش رہنا۔ جناب علی، بیٹی آ گئی دلہن بن کر، یعنی غریب گھرانے سے آمنہ حویلی میں دلہن بن کر آ گئی۔ پہلے دن ہی ساس نے پوری حویلی کا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی کو گھر کا ایک وزٹ کروانا، کہ وزٹ کروایا کہ فلاں فلاں چیز کہاں ہوتی ہے، کس طرح کام کاج کرنا ہے، کس طرح چیزوں کو مینج کرنا ہے۔ تو سب کچھ ایک حیران کن تھا اس کے لیے، کیونکہ ساتھ آمنہ کو یہ بھی سننے کو مل رہا تھا کہ تمہارے گھر میں ایسا کون سا کچھ ہوگا، لیکن یہ گھر بالکل مختلف ہے، یہاں کا لائف سٹائل، یہاں کا رہنا سہنا بالکل مختلف ہے۔ جناب علی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آمنہ کا شوہر جو شروع میں بڑا آمنہ سے پیار کرتا تھا، اس کے رویے میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اس کے رویے میں سختی آ گئی، بدتمیزی آ گئی، اور آمنہ کو ہر بار یہ تانا سننے کو ملتا تھا کہ تم ایک غریب گھر کی لڑکی ہو، تمہیں مجھے رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آمنہ کا جو شوہر تھا، یا وہ بھی اکلوتا تھا اپنے ماں باپ کا، اور آمنہ کا جو ساس سسر تھے ایک امیر ترین تھے، ان کا اپنا کاروبار تھا، بزنس تھا، جو سارا کاروبار آمنہ کا شوہر لے کر چل رہا تھا۔ اب جناب علی، اس غرور تکبر کو دیکھتے ہوئے آمنہ اللہ سے یہی دعا کرتی تھی، یا اللہ ان کے دل بدل دینا، یا اللہ مجھے صبر دینا، یا ان کے دل بدل دینا، یا مجھے اتنا صبر آ جائے کہ میں ان کے اس غرور کو، اس تکبر کو برداشت کر سکوں، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، مانا میں غریب گھر کی ہوں، لیکن بار بار ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے، کب تک میں یہ برداشت کرتی رہوں گی۔ جناب علی، شادی کا کچھ سال، 1.5 سال گزرا، اور اس سارے عرصے کے دوران آمنہ کو 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ تم ایک غریب گھر کی لڑکی ہو۔ اب ہوا کیا، شوہر سے بات چیت کرنی تو شوہر نے یہی کہہ دینا مصروف ہوں، کام پہ جا رہا ہوں۔ سال سے 1.5 سال بعد آمنہ کے شوہر کو کاروبار میں کچھ ایسی پریشانیاں آنا شروع ہو گئیں، یعنی اس کاروبار میں اپس اینڈ ڈاؤن آنا شروع ہو گئے۔ آمنہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، آپ اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں۔ جناب علی، شوہر کو یہ بات اتنی بری لگی، کیونکہ اس کو پتا تھا آمنہ کے شوہر کو یہ بات جو مجھے کہہ رہی ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے کیوں کر رہی ہے، کر کیسے رہی ہے، اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی۔ اپنی بیوی کو ڈانٹا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، کوئی 2 سے 3 مہینے مزید گزرے، وہ کاروبار جو تنزلی کا شکار تھا جناب علی مزید نقصان کی طرف جاتا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جو آمنہ کا سسر تھا وہ بھی بیمار پڑ گیا۔ دوسری طرف جو آمنہ کا شوہر تھا، اس کا کاروبار ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ غرور، تکبر جو ایک عروج تھا، اس کو زوال اس لیے آیا کیونکہ آپ میں اگر غرور آ جائے، تکبر آ جائے، تو پھر ہی آپ کو زوال آتا ہے، وگرنہ زندگی بھر آپ کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ آمنہ نے ہمیشہ اپنے شوہر سے کہنا کہ رویوں میں تبدیلیاں لے کر آئیں، میں تو برداشت کر لیتی ہوں، لیکن جو آپ کا کاروبار ہے، جو بزنس ہے، ہر کوئی برداشت نہیں کرتا، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے۔
جناب علی حالات ایسے ہو گئے کہ آمنہ کے شوہر کے پاس اپنے باپ کا علاج کروانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ باپ بستر مرگ پر آ گیا، ماں پریشان، وہ بڑی حویلی جہاں رونقیں ہوا کرتی تھی، یعنی ہر وقت دسترخوان سجے رہتے تھے، وہ دسترخوان ختم ہو گئے۔ یعنی ان پر جب برا وقت آیا تو حویلی میں آنے والے مہمان بھی کم ہو گئے۔ کسی نے آ کر پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ حالات خراب کیوں ہو گئے، کیا وجہ بنی۔ یعنی جب تک اس حویلی میں دسترخوان لگتے رہتے تھے، لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، رشتہ دار آتے تھے، محلے دار آتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، لیکن جب اس حویلی میں بحران آیا، پریشانیاں آئیں، رزق کی تنگی ہوئی، تو اس حویلی کو سب نے چھوڑ دیا۔ یہ احساس ہو گیا آمنہ کے شوہر کو کہ جب تک پیسہ تھا سب اپنے تھے، جیسے ہی پیسہ ختم ہوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جناب علی آمنہ کے سسر کا علاج پیسے کہیں نہ کہیں سے پکڑ کر بیٹے نے کروا تو لیا، لیکن پھر اس کے بعد جو حویلی کی رونقیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آمنہ کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں کے ایک ایسے گھر میں رہنا شروع ہو گیا جیسے گھر سے آمنہ نکل کر اس حویلی میں آئی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ایک خاندان کو غرور مار گیا، تکبر مار گیا، عروج کو ایسا زوال آیا، کیونکہ اس عروج میں غرور تھا، تکبر تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ آمنہ نے اپنے شوہر کو لاکھ سمجھایا، لیکن شوہر نے کبھی نہیں بات مانی۔ بات اس وقت مانی جب ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا اور احساس ہوا کہ بیوی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اپنے آپ میں جھکاؤ رکھیں، لوگوں سے بات کرنے کے انداز میں تبدیلی لے کر آئیں، لیکن اس شخص کے انداز میں، اس کے گھر والوں کے انداز میں تبدیلی تو دور کی بات، اس بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ وہ حویلیاں بھی ختم ہو گئیں، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ کیا بچ گیا؟ وہ جگہ جس جگہ سے آمنہ اٹھ کر آئی تھی، کیونکہ آمنہ نے صبر کیا، برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد جناب علی جب ایک چھوٹے سے گھر میں آمنہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا شروع ہوئی، تو شوہر نے بیوی کی بات کو مانا کہ مجھے اپنا غرور جو تکبر ہے وہ ختم کر گیا، میں نے آج سے اپنے آپ کو عاجزی میں رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب علی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آمنہ کے شوہر کو عزت دینا شروع کی۔ جو اس نے غرور اپنے اندر پال رکھا تھا اس کو ختم کیا، اپنا مائنڈ کلیئر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آمنہ کا شوہر ترقی کی طرف جاتا جا رہا تھا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، اس خوبصورت سٹوری کو سننے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خوبصورت اس لیے ہے کیونکہ اس میں وہ لیسن ہے جس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے کہ نہ غرور کرے، نہ تکبر کرے۔ پھل ہمیشہ جھکے ہوئے درخت کو لگتا ہے۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔